آل رسول، اولاد علی و بطول، جناب سید نجم الحسن صاحب آف جنگ، ان کے بعد میرے واجب القدر عزت مآب آل رسول، اولاد علی و بطول، حجت الاسلام والمسلمین، پیکر روحانت و شرافت، جناب قبلہ سید اخلاق حسین شرازی آف اوکاڑا وہ خطاب فرمائیں گے۔ درود و محمد و آل محمد کی ذات پہ بسم اللہ۔ مشنودیہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اپنی گناہوں کی بخشش مغفرت، مرحومین مرحومات کے درجات کی بلندی اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ صلی اللہ۔ تمام منتظرین امام سے التماس ہے کہ یوسف زہرا کی زیارت کی شرف یابی، مولا کی سلامتی اور آقا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم اجمعین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ سامعین گرامی، معززین کرام اور محبان اہل بیت اطہار، بارگاہ احدیت میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام و انصرام اور انتظام کیا، رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس درسگاہ حسینی سے، اس مدرسہ اور مکتب اہل بیت سے فیض یاب ہو کر صحیح معنوں میں سچا حسینی بن کر جینے اور حسینی بن کر مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایمان ہے ہمارا کہ کوئی دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی جب تک کہ اس دعا میں اس سے پہلے و بعد محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ بس عزیزوں، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، چونکہ ہمارے معزز مہمان بزرگ عالم دین تشریف فرما ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ ان سے فیض یاب ہوں، استفادہ کریں،
چند ایک منٹ آپ کی سماع خراشی کروں گا۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کا لطف، پروردگار کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رجب کے مہینے کی برکات نصیب فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کبھی مفاتیح الجنان کو اٹھائیں، اتنی توفیق تو نہیں ہوتی دوستوں میں، اتنا وقت نہیں ہوتا، دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں، مگر کبھی اپنی دعا کی کتاب مفاتیح الجنان کو نہیں اٹھایا کہ مولا کریم خاندان نبوت ہادیان برحق اپنے کریم رب سے باتیں کیسے کرتے ہیں۔ آقا کی دعاؤں کو پڑھیں۔ رجب کے بارے میں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ شہر رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے لمحات، ساری گھڑیاں، سارے دن سب اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن رجب کے مہینے کو منسوب کیا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری، اس کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ، آقا فرماتے ہیں وہ مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آقا یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آقا فرماتے ہیں شہر رمضان شہر امتی، رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ مسلسل مہینے اللہ کا مہینہ ہے رجب، اور اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس مہینے کی بڑی برکات ہیں، اس مہینے کی بڑی عزت ہے، اور اس مہینے کی بڑی حرمت ہے۔ اسلام سے قبل، یعنی رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے تو بھی اس مہینے ماہ رجب جو ہے اس کو ماہ حرام یعنی محترم مہینہ شمار کیا جاتا تھا۔ 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے محترم اور بڑے حرمت والے مہینے تھے۔ مشرکین کفار بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کی، جس طرح کہ آپ کو علم ہے، تاریخ پڑھتے ہیں، کفار و مشرکین کی جنگیں بڑی طول پکڑ جاتی تھیں، نصف صدی تک ان کی جنگ رہتی تھی، بڑے لمبے جنگیں ہوتی تھیں۔ لیکن 4 مہینے ایسے تھے کہ جب وہ اپنے مہینے شروع ہوتے تھے تو مشرکین اور کفار بھی جنگوں کو بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ وہ مہینے ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں کفار بھی اپنے جنگ و جدال، اپنے قتل و قتال اور اپنے لڑائی جھگڑے اس کو بند کرتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اور آج بھی یہ حرمت کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص، فرمان ہے آقا کا، اللہ نے جنت اور بہشت میں ایک نہر بنائی، اور جس نہر کا مشروب دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کا وہ مشروب جو ہے پیا جانے والا، اس کا جو مشروب ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین میٹھا اور دودھ سے زیادہ رنگ میں سفید ہے۔ آقا یہ نہر جو ہے، اس نہر کا نام فرمایا، بہشت میں وہ نہر ہے، اس نہر کا نام بھی اللہ نے رجب رکھا ہے۔ اس نہر کا نام بھی رجب۔ پیے گا کون؟ شاربین، اس کے پینے والے کون ہوں گے؟ اسے سیراب کون ہوں گے؟ ہر جنتی، ہر بہشتی اس سے سیراب ہوگا؟ فرمایا نہیں، جنت کی اس نہر رجب سے سیراب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھا ہوگا۔ یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، روزہ، کیونکہ اکثر لوگ
سوچتے ہیں کہ مولوی آئیں گے تو نماز روزے کی باتیں ہوں گی، اور پھر وہی روزہ۔ جس نے اپنی زندگی میں آنے والے پائے جانے والے ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھا ہے، وہ جنت کی اس نہر رجب سے سیراب ہوگا۔ اور حدیث سنیں، آقا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں، جب ماہ رجب آ جاتا ہے، کوئی بھی اہل ایمان ولایت علی سے سرشار ہو کر جب رجب کے مہینے کے 3 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کا کریم نبی فرما رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ رجب کے 3 روزے اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسلسل رکھے، مثلا 30 دن ہیں، 28 دن ہیں، اور وہ ان 29 دنوں میں کسی وقت بھی کوئی شروع میں رکھے، وسط میں، آخر میں 3 روزے رکھ لیتا ہے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میں جملہ کہتا چلوں، وہ تمہاری جنت کے بہانے بناتا ہے، جنت کے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، ان وسیلوں کو ٹھکرا کر جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ وہ تو بہشت کے بہانے ہیں۔ کتنے کریم ہے اور کتنا مہربان ہے وہ رب، جب تو اس کی ملاقات کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے، وضو کہ اللہ کے گھر جاؤں، اپنے کریم رب سے ملاقات کروں، اللہ کے لیے نماز کو پڑھوں، ابھی تو مسجد نہیں پہنچا، تکبیرت الاحرام نہیں کہی، نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی تو نے وضو مکمل نہیں کیا، آؤ حضور کی حدیث کو سنو۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن اللہ کی ملاقات کے لیے وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، رب العالمین اس کے اعضائے وضو کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اعضائے وضو کتنے گناہ کیے میرے ہاتھوں نے، کتنے حرام کاریاں ہوئیں، کتنا ظلم ہوا، کتنا ستم کیا، کتنی اس سے غلطیاں ہوئیں۔ مالک کریم آواز دیتا ہے بندے تو نے مجھے جب رحمان و رحیم کہہ دیا، میں کریم رب نے تیرے اعضائے وضو کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آگے بڑھیں، چہرہ دھونے لگا اثنائے وضو، دوران وضو اس نے چہرہ دھوتے وقت جو بھی علی کی ولایت سے سرشار ہو کر نماز کی تیاری کرنے والا مومن اپنے چہرے پہ وضو کا پانی ڈال کر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، ادھر سے سورہ قدر ختم ہوتی ہے، کریم رب آواز دیتا ہے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، میں کریم تیری بخشش، تیری لیے مغفرت، تیرے لیے رحمت کے لیے ماہ اسب ہے۔ یہ ماہ اسب الف سواد اور بے، ماہ اسب، اسب کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے اس مہینے میں میں نے اپنے تو جیسے بندوں پر رحمت نچھاور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ماہ اسب، ماہ توبہ، ماہ مغفرت۔ بس ایک عمل ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جو شخص ان 3 مہینوں میں بالخصوص رجب میں ہر رات الحمد، سورہ فاتحہ اور یہ 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جس کو ہم کہتے ہیں 4 کل، یہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ، 4 کل 3 مرتبہ، اور اس کے بعد تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 3 مرتبہ۔
آقا فرما رہے ہیں اللہ کا کریم نمائندہ فرما رہا ہے کہ جو شخص ہر رات یہ عمل کرتا ہے اس کے گناہ بارش کے قطرات اور سمندر کے پانی کے برابر ہوں، کریم اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے میں ان ستارگان ہدایت و نجوم ہدایت میں سے کچھ ہادیان اور کچھ نجوم کو اس مہینے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ نے ہمیں ان کی خوشیوں و مسرتوں کو نصیب کیا۔ نجوم ہدایت میں نے جو آیا پڑھی اس میں یہی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، جعل لکم النجوم، ستاروں کو بنایا، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم دریاؤں سمندروں کے سفر کرتے ہو، بحر و بر کے سفر کرتے ہو، خوشیوں اور صحراؤں کے سفر کرتے ہو، ہواؤں اور فضاؤں کے سفر کرتے ہو، تاکہ تمہارے لیے میں نے نجوم اس لیے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے راستے ہدایت کو پا سکو۔ اس رب العالمین نے اگر وہ ستارگان تمہاری ہدایت کے لیے بنائے ہیں تو تمہاری دنیا و اخروی نجات کے لیے جو اس نے درخشندہ چمکتے ہوئے ستارگان ہدایت بنائے انہیں اہل بیت نبوت کہتے ہیں، انہیں علی اور اولاد علی کہتے ہیں، ان کو 14 ستارے کہتے ہیں۔ وہ ستارگان ہدایت، ان میں وہ درخشندہ ستارہ جو اس ماہ رجب میں جن کی ولادت باسعادت فی جوف الکعبہ، وسط کعبہ میں ہوئی، وہ علی حیدر کرار۔ پوری دنیا کے فضائل و کمالات کو اگر گنا جائے اور جمع کیا جائے، انبیاء، اولیاء، اصحاب، دنیا کے سارے کتب و ابدال جن کی فضیلتوں کے آپ قائل ہیں اگر گنے، علی فرماتے ہیں ان سارے کی فضیلتوں میں علی ان میں صرف شریک ہی نہیں، علی فضیلتوں میں سب سے بلند بھی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ فضیلتیں، کچھ فضیلتیں اللہ نے جو علی کو دی ہیں، وہ فضیلتیں علی سے اتنی مخصوص ہیں کہ کائنات بشریت و کائنات انسانیت میں سوائے علی کے وہ فضیلتیں کسی اور میں نہیں ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں جو علی کی ذات میں جمع ہیں، میں صرف ایک فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں، ایک فضیلت کا۔ پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہیں، پوری تاریخ انسانیت اور پوری ہسٹری بشریت کا آپ کو مطالعہ کریں، اٹھائیں، شوہر معصوم ہو سکتا ہے، زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون بطول و معصومہ ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے۔ آدم معصوم مگر زوجہ معصومہ نہیں، نوح معصوم مگر زوجہ معصومہ نہیں، ابراہیم معصوم مگر زوجہ معصومہ نہیں ہے، سید الانبیاء معصوم مگر زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ پوری کائنات بشریت میں اگر کوئی معصوم ہستیوں کا جوڑا ہے تو علی و بطول کا جوڑا ہے۔ تو وہ علی و بطول کا جوڑا ہے پوری کائنات بشریت۔ اور پھر قرآن نے ان کے قصیدے کو پڑھا، مرج البحرین یلتقیان، دریائے عصمت و ولایت، ایک طرف دریائے عصمت و طہارت زہرا اور دوسری طرف دریائے امامت و ولایت حیدر کرار، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور پھر جب دریائے عصمت و طہارت، دریائے عصمت و ولایت ملتے ہیں، قرآن نے پھر اس قصیدے کو فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا اللہم صلی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی بڑی عظمتوں اور کمال کلی اور مولا کی عظمت ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمارے قلب کو علی کی ولایت سے منور کیا۔ عزیز دوستوں، مہربانوں، ہمارے چھٹے امام ہیں، فرزند رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہے، عصمت و طہارت کا پیکر ہیں، لیکن وہ ہمارا چھٹا امام تاجدار ولایت فرماتے ہیں میں بطول زہرا کا بیٹا بھی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں علی کا لخت جگر بھی ہوں، مگر مجھے سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ فخر ہے تو اس بات پہ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ مجھے علی کے شیعہ ہونے پہ فخر، مجھے علی کا محب ہونے پہ فخر۔ اس مولا کی عظمت اور بہت بڑی سعادت، اور مولا نے اس پہ بھی کہا میری فضیلت، کہ بڑی فضیلت ہے کائنات عالم میں سب سے پہلے اور کائنات عالم میں سب سے اول۔ آقا نے فرمایا دنیا والو، یہ میری فضیلت ہے کہ میری تربیت آغوش رسالت میں ہوئی ہے، آغوش رسالت میں ہوئی۔ لعاب رسالت کو چوس چوس کر پروان چڑھنے والا، لعاب رسالت کو سب سے پہلے چوسنے والا حیدر کرار۔ لعاب، اچھا یہ لعاب جو رسالت مآب نے علی کو دیا اور علی نے چوسا، زبان رسالت کو لیا اور چوسا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری کچھ زبان بھی ہوتی ہے، پنجابی چاہتے ہیں یار کوئی زبان ہی ہوندی ہے، میں زبان دیتی ہوئی ہے، رسول نے وہ زبان علی کو دی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے سچ کہا، بظاہر تو زبان چوسی بباطن مولا حیدر نے، بظاہر تو زبان چوسی بباطن مولا حیدر نے، زبان دے دی رسالت کو، زبان لے لی رسالت سے۔ زبان دے دی رسالت کو، زبان لے لی رسالت سے۔ کچھ عہد و پیمان ہو گئے جو ہونے تھے، لہذا میں اس ولایت جیسی نعمت کی قدر کرنا چاہیے، ماہ رجب کی عظمت کی قدر کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مومنین اعلان سماعت فرما لیں۔ ابھی آغا صاحب کی آمد سے قبل آغا صاحب کے بعد